السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ ناظرین کرام، کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب علماء اور ڈاکٹرز کی جانب سے احتیاط اختیار کرنے، حفاظتی اقدامات اٹھانے کو کہا جاتا ہے تو آگے سے کیا جواب آتا ہے کہ کورونا سے نہیں، کورونا کے خالق سے ڈرو، توبہ و استغفار کرو اور گناہوں سے بچو، رب پر توکل کرو۔ تو کیا ناظرین، احتیاط کرنا اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنا کیا توکل کے منافی ہے؟ حوالہ یہ دیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا عدوى فی الاسلام، اسلام میں کوئی چھوت چھات نہیں، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو پھر کیوں علماء اور ڈاکٹرز لوگوں کو مساجد جانے سے ہی روک دیتے ہیں، مصافحہ کرنے اور اجتماعات سے منع کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بیت اللہ کو مسلمانوں ہی کے لیے بند کیا جاتا ہے، اور یہ تک سننے کو ملتا ہے کہ ان کے ایمان کمزور ہیں۔ ہم رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اسی لیے کورونا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ناظرین، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، اسلام تو ویسے بھی جذبات کے آگے پہچانے کا نام نہیں ہے، بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے کا نام ہے۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کتنا ہی بڑا المیہ ہے کہ جب ہمیں کوئی ایک چھوٹی سی بات کلک کرتی ہے، بس وہی ادھوری سن کر چل پڑتے ہیں، جبکہ پوری بات سننے اور تحقیق کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے، بلکہ الٹا اگر کوئی قرآن و سنت اور تحقیق ہمارے سامنے لائے تو اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ نہ صرف جھٹلاتے ہیں بلکہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھو کورونا سے کیسے ڈر رہا ہے، رب سے نہیں ڈرتا۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا تمہارا رب تمہیں احتیاط اختیار کرنے کو نہیں کہتا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی علاقے میں طاعون یا کوئی وبائی موذی بیماری پھیل جائے تو نہ تم ادھر جاؤ اور نہ وہاں سے کسی کو اپنے پاس آنے دو، گویا لاک ڈاؤن کرو، میل جول بند کرو۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بارش میں بھیگ کر مسجد آنے سے منع کیا جاتا تھا۔ بارش میں بھیگنا تو چھوٹی سی بات ہے، تو اذان میں اعلان کروایا جاتا، الا صلوا فی رحالکم صلوا فی بیوتکم۔ دیکھا جائے تو کورونا کی تکلیف بارش میں بھیگنے کی تکلیف سے کہیں زیادہ ہے، اور پھر بارش میں جو بھیگتا ہے وہ اکیلا ہی ہوتا ہے، جو نکلتا ہے بارش میں وہ بھیگ جاتا ہے، جبکہ کورونا سے متاثر آ کر گھر سے نکلتا ہے تو اس کی تکلیف نہ صرف اسے، نہ صرف اس کے آس پاس کو، بلکہ انسانیت کو ہوتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرو، یہ سنت ہے۔ اگر آج کل کے حالات دیکھیں تو یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ احتیاط صرف سنت نہیں بلکہ فرض ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا ومن قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اگر صرف ایک بندے کی بد احتیاطی سے علاقے میں، انسانیت میں قتل عام ہو جاتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اسی لیے احتیاط لازم ہے۔ ناظرین، ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا میں اپنے جانور کو کھلا چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں کہ وہی اس کی حفاظت کرے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں؟ یہی تو توکل ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ پہلے اسے باندھو اور پھر توکل کرو کہ رب اس کی حفاظت کرے گا۔
ناظرین، یہ اٹلی کا خوبصورت ترین شہر وینس ہے، جہاں جانا کسی بھی انسان کا خواب ہو سکتا تھا۔ پانی، کشتی، برجز، ان سب میں گھرا یہ شہر زبان حال سے ہمیں حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر کا سبق دے رہا ہے۔ توبہ و استغفار کے ساتھ ساتھ حفاظتی تدابیر ہی عین توکل ہیں۔ الوقایۃ خیر من العلاج، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ ناظرین، احتیاط کیجئے، یہ صرف آپ اور آپ کی قوم کا نہیں بلکہ انسانیت کی بقا کا سوال ہے۔ یاد رکھیں، احتیاط نہ کرنا توکل نہیں بلکہ جہالت ہے، اور صرف یہی کہنا کہ احتیاطی تدابیر کرو سنت ہے، یہ بھی غلط ہے، بلکہ اس وقت ضرورت ہے کہ احتیاطی تدابیر ہم پر فرض ہو چکی ہیں۔ اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے صبح و شام کے اذکار کریں۔ ان حالات میں احتیاط اور حفاظتی اقدامات سنت نہیں ہیں بلکہ فرض ہیں۔ یہ بات کس قدر اذیت ناک ہے، سوچیں کہ اس بیماری سے مرنے والے کے جسم کو شیشے کے ڈبے میں ڈال کر دفن کیا جائے گا، کسی کو بھی نزدیک جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس صورتحال میں احتیاط ہی توکل اور غفلت جہالت ہے۔ حفاظتی تدابیر کے ساتھ صبح و شام کے اذکار مت بھولیں۔ اللہم احفظنا من کرونا ومن سیئ الاسقام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔